بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بواسیر کے بارے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کچھ عملیات، کچھ وظائف، کوئی نمازیں، کوئی نقش آپ کی نظر کروں گا، جس چیز سے بھی جس کو فائدہ ہو جائے۔ آپ کو نقش سے ہو نقش باندھیں، وظیفہ کرنے سے ہو وظیفہ کریں، نسخہ خانے سے ہو نسخہ استعمال کریں، نماز پڑھنے سے ہو نماز پڑھیں، عبادت کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں، اور جب کسی تکلیف کی وجہ سے وضو کرنا شاق گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ اور اس بیماری کے دوران میں اگر وضو کرنا، تیمم کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا مشکل لگے تو میں تو کہوں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کو ذہن میں رکھ لیا کریں، ان کے صبر کو، ان کی شکر گزاری اور اطاعت گزاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعم العبد کہا ہے۔ انہیں کتنی سخت بیماری تھی، اور دعا کی تھی الہ العالمین گوشت پوش ہڈیاں سب کیڑے پڑ جائیں، گل جائے، سڑ جائے، لیکن میری زبان کو محفوظ رکھنا کہ تیرے ذکر سے نہ غافل ہو جاؤں۔ تو اس لیے محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں ایک ایسی نماز جو پڑھیں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بواسیر کوئی بھی ہو، خونی ہو یا بادی ہو، خشک ہو یا تر ہو، جیسے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے آپ کو شفا دے گا۔ ہر روز 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں۔ الحمد کے بعد کوئی بھی صورت ملا لے، اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفار، جن جن الفاظ سے بھی آپ کو یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کی بہت ساری احادیث میں کیا ہیں، روایات ہیں۔ تو آپ سیدھا 5ویں کلمے کا پہلا حصہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر دیں۔ یہ نماز کے اندر سورت کے بعد ہی پڑھیں یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں۔ نفلی نمازیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں بے شمار دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سجدے میں بھی، جلسے میں بھی، قومے میں بھی، رکوع میں بھی، بے شمار ایسی دعائیں ہیں جو نماز کے دوران پڑھی جاتی ہیں، سجدے میں، رکوع میں، جلسے میں، قومے میں۔ تو لہٰذا آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الحمد کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، 2 رکعتیں ہوں گی، 2 دفعہ آ جائے گا، یا سلام پھیرنے کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ اب تفصیل سے بتا رہا ہوں، پھر نہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ یہ ایک بار پھر دوبارہ کیسا کر لیں۔ میں احسان نہیں کر رہا ہوں آپ پر، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق نہ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں، نہ کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوں، اچھائی بھی اپنے ساتھ کر رہا ہوں اور برائی بھی اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا نماز کے پہلے یعنی سورت کے بعد ہی پڑھیں، یا سلام پھرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، چند دن تک، چند دن سے مراد کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 9-10 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ بواسیر کی تکلیف ختم ہو جائے گی، میرا یقین اور میرا اعتقاد ہے۔ پھر ایک اور عمل بتاؤں گا، نقش بھی دوں گا، نسخہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ کے کرم سے ہر لحاظ سے آپ کو افاقہ ہوگا، ہر لحاظ سے آپ کو شفا ملے گی۔ شفا دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے اور ہم تو صرف سبب ہیں۔ آپ اس نماز کو پڑھیے، اور اگر فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جائے، یعنی اشراق کے بعد، تو زیادہ بہتر ہے۔
نہیں تو جو وقت آپ کو میسر و نوافل پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے سوائے زوال کے وقت کے علاوہ نوافل کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تو اگر اس نماز کو طلوع آفتاب کے بعد یعنی اشراق کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، معذور ہے، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اشراق بھی نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اپنے مطلب کے پیچھے کم از کم اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے نا 2 نفل کسی وقت ہی پڑھ لے، کسی وقت ہی پڑھ لے۔ اشراق کی نماز پڑھنا اور چاشت کی نماز پڑھنا، اللہ تبارک و تعالی بندے سے دن بھر کی جتنی بھی مشقتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی مزدوریاں ہوتی ہیں، جتنے بھی اس کے عملیات ہوتے ہیں، وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ 2 نفل پڑھنے میں یا 4 نفل پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ سارا دن مزدوری کرتے نا، 8 9 10 گھنٹے 12 گھنٹے مزدوری کر کے اگلا پیسے دے نہ دے، ٹوٹے ہوئے پیسے بھی بعض مالکوں کے پاس نہیں نہ ہوتے، مزدور سے مزدوری کرا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جایا کریں تو وہ دن بھر کی تمام معاملات میں ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دے، وہی مسبب الاسباب ہے۔